مسکان کے لیے محترم شبیر احمد شاہد قائد صاحب کے شاگرد تھے تو وہ کہنے لگے نہیں آپ ان پہ کریں گے، میں آپ کی مدد کروں گا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے۔ اور اس کے بعد جن شخصیات سے میں نے رابطہ کیا یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، بے شک وقت کا دامن تنگ ہے لیکن انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن شخصیات کو میں نے خطوط بھیجے اور انہوں نے پھر جوابات دیے اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، وہ سب آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں اس کتاب کے اندر، جن میں محترم ڈاکٹر فیض اللہ صاحب، محترم چودھری حاجی محمد علی صاحب، چودھری محمد اسلم وفا صاحب، چودھری عبداللطیف صاحب 113 ڈنات سے، پروفیسر عمر الدین قادری صاحب، ڈاکٹر لالا محمد اسماعیل صاحب، محمد اسلم بیتلا سول جج مرحوم، حاجی سعید اللہ سلیمانی مرحوم، سید عبدالسلام شاہ صاحب، سید محمد ابراہیم مشہدی مرحوم، سید مقبول حسین شاہ صاحب مرحوم اور غلام حسین ہمارے سابقہ ہیڈ ماسٹر مرحوم، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے لکھی ہوئی اصل تحریر ان کے خطوط میرے پاس آج بھی موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور یہ سلسلہ اکثر رات تک چلتا رہا۔ اس سلسلے میں میرے محترم دوست تشریف فرما ہے یہاں، اور ان کی دھیمی طبیعت تو بالکل 20 سال میں ان کی دھیمی طبیعت کے مطابق یہ کتاب آخری شکل میں آئی۔ محترم محمد سعید صاحب، سید محمد اشرف شاہ صاحب اور محترم شبیر احمد شاہد صاحب کا بھی میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے علاوہ سادات گرافکس جناب محترم سید عارف اللہ مشہدی صاحب نے بھی بڑا خوبصورت کام کیا، اور ٹائٹل کی تیاری میں جیسے شبیر احمد شاہد صاحب نے فرمایا یہ محترم محمد عامر رشید صاحب میرے شاگرد عزیز انہوں نے کام کیا۔ آپ یہ حیران ہوں گے سردی بہت زیادہ تھی اور سر دھوپ بہت زیادہ تھی، میری پوسٹنگ اس وقت 137 رہتا ہے، اور محترم عامر صاحب میرے اس وقت کلیگ بھی تھے، مجھے کہنے کہ سر روز کام رہ جاتا ہے، آج دھوپ میں بیٹھ کے یہ تصویر بناتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے شاید 15 منٹ سے 30 منٹ کے اندر سر یہ تصویر انہوں نے مکمل کمال کیا ہے۔ بلکہ جب میں نے کتاب دی وہ کہنے لگے کہ جو اس وقت بچے موجود تھے میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ تصویر اس شکل میں آ چکی ہے، تو گویا عامر رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ اسکول میں میرے بہت سے دوست جن میں عامر لیاقت صاحب اور مصور صاحب اور عابد صاحب یہ ہمارے یوتھ گروپ کے ساتھی ہیں، شاہد صاحب، خاور عباس صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ 2 شخصیات جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ میری پہچان ان سے ہے، ان کی پہچان مجھ سے ہے، محترم محمد اظہر صدیق صاحب اور جناب چودھری صاحب گل صاحب، ان کا بھی میں ممنون ہوں۔ جمیل انجم صاحب، بلکہ مجھے جب میں 37 چاک میں تھا تو جمیل صاحب جو ہے نا مجھے گاڑی پہ لے کے جاتے تھے، ان کی پوسٹنگ میرے ساتھ 36 چاک میں ہوئی، تو میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ کام فرمایا۔ اس کے علاوہ یہاں ہمارے بزرگ موجود ہیں، یہ کمال یہ ہے اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ کمال رشید الدین آصفی راٹھور کہ انہوں نے 1947 سے لے کر قاضی صاحب کے دور کی مکمل تصاویر سنبھالی ہوئی تھی جو انہوں نے اصل تصویر میرے حوالے کی۔ اور چودھری عبدالحق صاحب میاں جنوں سے آئے فوٹوگرافر ہیں، ہمیشہ ہمیں پذیرائی دیتے ہیں، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، میں آپ کو بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ راؤ عبدالقیوم صاحب، میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے راؤ راشد علی خان صاحب سے ذکر کیا، تو اسٹوڈنٹ کونسل والی جو تصویر تھی یعنی ثبوت کے ساتھ سر وہ انہوں نے تصویر بھیجی پروفیسر راؤ راشد علی صاحب، اللہ تعالیٰ نے سے سلامتی دے اور اللہ تعالیٰ راؤ عبدالقیوم صاحب کو بھی جزائے خیر دے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ بھی ہے کہ وہ سر جب قائد ظہور اللہ صاحب ہیڈ ماسٹر تھے وہ ایک دن بیمار ہو گئے، تو جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، میں اپنی عادت کہوں گا کہ یار ہیڈ ماسٹر صاحب بیمار ہو گئے ہیں تو کم از کم ان کی تیمارداری تو کرنی چاہیے، تو یہاں سے اسکول ٹائم میں 5-7 اساتذہ جو ہیں وہ ان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ جب وہ تیمارداری کے لیے گئے تو انہوں نے 1-2 باتیں کی، 3 باتیں کی، اس کے بعد 10 منٹ جب وہ بیٹھے رہے نا تو قائد صاحب خود کہنے لگے یار آپ میں سے جو ڈاکٹر ہے وہ تو ہی بیٹھا رہے، جو ٹیچر ہے وہ تو چلا جائے، یعنی سب کو بھیج۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے محترم روشن شاد علی خان صاحب کا بھی بطور خاص شکر گزار ہوں کہ جب انہیں میں نے یاد کیا کہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آج کل یہ سابقہ سیکٹری بورڈ ہو چکے ہیں، بہاولپور بورڈ، تو وہ تشریف لاتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔
میرے سب سے بڑھ کر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب میں ان کا نام لوں، میرے استاد محترم ہیں اور یہ یہاں موجود ہیں، محترم حاجی عبدالخالق صاحب، ان کے لیے بھرپور دلائیں۔ اور یہ میرے دوست خانیوال سے تشریف لائے قاضی مقبول احمد صاحب، چیئرمین حقیقہ ضلع خانیوال، ملک انوار اسلم ضلعی صدر ہیں سادہ پاکستان، سعید خان نیازی پنجاب ٹیچر یونین کے صدر ہیں، محترم احمد لیرا صاحب پاکستان ایجوکیٹر پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن کے ساتھی ہیں، جناب محترم طارق خان نیازی صاحب ہمارے پنجاب ٹیچر یونین کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، یہ جب بھی انہیں بلاتے ہیں کچے دھاگے سے بندے چلے آتے ہیں۔ محترم راؤ مشتاق صاحب کے میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ اب 31 اکتوبر کو چونکہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، میری یہ خواہش تھی کہ میں ایسا ریٹائرمنٹ سے نا پہلے اس کتاب کی جو ہے نا میں تقریب رونمائی کرنا چاہتا تھا۔ ایک انسان کی معصوم سی خواہشات ہوتی ہیں، تو اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب دوستوں کا جن کا میں نام نہیں لے سکا، ہر چہرہ میرے سامنے ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ قاضی ظہور اللہ صاحب میرے ہی استاد نہیں تھے بلکہ استادوں کے استاد تھے، اور خاص طور پر میرے والد محترم کے استاد تھے۔ میں نے تو چھٹی جماعت میں ان کے پاس چند دن پڑھا تھا، اور وہ جو ہے میرے والد محترم کے استاد ہیں۔ جاتے جاتے ایک بات کرتا ہوں، پرسوں ایک میٹنگ تھی، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی، اور یہ بات میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جہانگیر کا طالب علم ہوں۔ آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے، جتنے دوست یہاں موجود ہیں، اسٹیج کی میں بات نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے کہ 77 سے لے کر 80 تک ہم کس فرنیچر پہ بیٹھے ہیں، کس طرح ہم نے میٹرک کیا ہے قاضی صاحب کی دعاؤں سے۔ جو ہمارا بینچ ہوتا تھا نا جی، آج کل کے یہ 3 سیٹر نہیں ہوتے تھے، 2 بینچ ہوتے تھے، اور اس کی نیچے والی جو سیٹ تھی اس کی باقاعدہ بیٹ کے ساتھ یا نیلون کے ساتھ بنائی ہوتی تھی، اور اس کی جو پیچھے سیٹ تھی اس کی بھی بنائی ہوتی تھی، گویا وہ 2 طالب علم نہیں 2 نواب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے سامنے جو ڈیسک ہوتا تھا، ڈیسک آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کا آئیڈیا دے رہا ہوں کہ وہ ڈیسک کیسا تھا۔ وہ بالکل فلیٹ ڈیسک تھا، اس کے اوپر ڈھکن لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر باقاعدہ لکڑی کے ڈھکن لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک کنڈی ہوتی تھی۔ ہر طالب علم کا اپنا تالا ہوتا تھا، وہ اس کو تالا لگاتا تھا، کیونکہ اس میں بستوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا، شاپر بھی نہیں ہوتا تھا، بستے ہم تو کپڑے میں باندھ کے کتابیں لاتے تھے، تو وہ جو ہے نا ہم اس کے اندر رکھتے، پھر ہم تالا لگاتے تھے تو فری کے ٹائم۔ میں کہتا ہوں کمال تھا، آج شاید وہ یونیورسٹیوں میں بھی دور نہیں ہوگا جو میں آپ کو 76 اور 80 کی بات کر رہا ہوں، یہ کمال تھا میرے استاد کا۔ تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم ملک منیر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعا کروا دیں۔ اس کے بعد آپ دوستوں کے لیے ریفریشمنٹ تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے، تو تمام دوست وہاں تشریف لے چلیں گے۔ بڑی مہربانی آپ سب دوست۔ منیر صاحب کا ایجوکیشن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ سر آج کی تقریب یہاں پر منعقد ہوئی قاضی ظہور اللہ صاحب کی سوانح عمری کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنی اچھی اور نفیس تقریب میں ہم آج شامل ہوئے۔ بیسیکلی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ کی یہ دھرتی، یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہر فرد، اور پھر خاص طور پہ جب وہ فرد جس نے اس اسکول کی آغاز میں جو اس اسکول کا پاسبان تھا، جس نے اس اسکول کو بنایا، اس کی بنیادوں میں جس کا خون پسینہ شامل ہے، جب اس کی بات ہوئی تو وہ لازمی بات ہے، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اس تقریب میں، اور قادری صاحب یاسین قادری صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، تو ہم ان کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کا یہ کارنامہ انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے قاضی ظہور اللہ صاحب کی شخصیت پر ایک بہترین کتاب لکھی۔ سر اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ قادری صاحب نے جو بک لکھ کے اسٹوڈنٹ اور طلباء کا جو ایک ٹیچرز کا جو تعلق ہے وہ بھی واضح کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جو ہمیں طلباء کو یا ٹیچرز کو اپنے زندگی کے اندر کون سی چیزیں شامل کرنی چاہیے؟ جی میں بس اس کے بارے میں صرف ایک بات جو مجھے آج میں نے یہاں سے سیکھی بھی ہے، اور سٹیج پہ ایک مقرر فرما رہے تھے کہ قاضی ظہور اللہ صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ چاہے جس بھی گریڈ میں، چاہے وہ ٹیچر تھے چاہے وہ آفیسر تھے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو وہ دیانت دار ملیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی بات تھی کہ ایک ٹیچر کے لیے اس طرح کی تعلیم اور تربیت کرنا کہ وہ فخر سے ہم یہ بات کر سکیں کہ اس کے سارے بچے جو ہیں وہ دیانت دار ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ سر۔
ناظرین ہمارے ساتھ سر منیر ابن رضمی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں آج کی تقریب کے حوالے سے۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جو آج تقریب منعقد ہوئی ہے یعنی کہ قاضی ظہور اللہ کے سوانح عمری کے حوالے سے، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ہر اچھی کتاب دل کو چھوتی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے جو بنیادی بات ہے کہ اسے سر سید جہانیہ کے لقب سے یہاں قاضی ظہور اللہ صاحب مرحوم کو یاد کیا گیا ہے۔ اصل میں استاد زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہمیشہ آپ کو روشنی دیتا رہتا ہے، اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک استاد آپ کو کلاس میں اچھا پڑھانے والا ہو، لیکن وہ باقی معاملات میں ایڈمنسٹریشن میں بہتر نہ کردار ادا کر سکتا ہو، اس کی صلاحیت نہ ہو۔ تو اس ساری صورتحال میں قاضی صاحب نے جو یہاں تعلیمی ماحول کو بنایا، بنیادی طور پر یہ پڑھ تو آدمی کہیں بھی سکتا ہے، کسی اکیڈمی میں پڑھ سکتا ہے، لیکن جو تربیت ہے تعلیم کے ساتھ، کریکٹر بلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ قاضی ظہور اللہ صاحب میں موجود تھی، جس کی بنیاد پر آج بھی وہ ہمارے دلوں میں بسر کرتے ہیں۔ اب میں چیچا وطنی سے لوٹ کر آیا ہوں، میں یہاں پڑھا نہیں ہوں، لیکن غلام یاسین قادری صاحب نے جس محبت سے یہ کتاب لکھی، اس پر میری اپنی بھی گفتگو تحریر جو ہے اس میں شامل ہے، چراغ روشن ہے۔ تو یہ چراغ ایسا ہے علم کا، جسے جتنا بھی آپ آگے بڑھائیں گے یہ اندھیروں کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جسے نہ صرف ہر معلمی کے شعبے کو اختیار کرنے والے کو، بلکہ وہ جو ہے انتظامی طور پر ہے، اور صرف یہ جہانیہ تک ہی نہیں بلکہ اس کتاب کو دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے اداروں کے لیے بھی چراغ راہ بنانا چاہیے۔ یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت اور خوبی ہے کہ انہیں مرحوم ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کو مرحوم نہیں سمجھا، محروم نہیں ہونے دیا، ان کی یادوں کو اکٹھا کیا تاکہ روشنی حاصل کر سکے ہم آج کی ہم لوگ یا آنے والی نئی نسلیں، جب وہ اس زندگی کے میدان میں آئے تو بہتر ایک طرز عمل اختیار کر سکیں۔ استاد ہمیشہ زندہ رہتا ہے اگر وہ آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت میں نمایاں کردار ادا کر سکے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور اس سے اہل جہانیہ کا کہ انہوں نے صاحب کتاب کی غلام یاسین قادری صاحب کی اس سے کتاب کو عزت بخشی، پذیرائی بخشی، اور یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہے تو پھر آپ تلوار کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اور استاد جو ہوتا ہے وہ دلوں کو فتح کر لیتا ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی کامیابی، وہی کامرانی اور وہی فاتح کہلانے کا ہے۔ یہی وہ میری گزارشات ہیں۔ مجھے اس تقریب میں آ کر انتہائی خوشی ہوئی، اور یقیناً یہ خوشبو لے کر میں یہاں سے چیچا وطنی جاؤں گا تو مجھے یاد رہے گا کہ یہاں علم کا چراغ بجھا نہیں ہے، بلکہ اس کو منور کرنے والے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے آگے بڑھ رہے ہیں۔
بہت شکریہ.